اس دنیا میں جتنے مذاہب اس وقت موجود ہیں جی ظاہر ہے ان سب سے ہمارا رشتہ بھائی بندی کا ہے. ہم ان کے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. اب ظاہر ہے سارے انسان دنیا میں رہنے والے دو چیزوں کے ضرورت مند ہیں. ایک ضرورت ان کی بنیادی ضرورتیں ہیں جو ان کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، جیسے رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے کپڑے، کھانے پینے کے لیے اذوقہ، اور وہیں علاج و معالجے کے لیے ادویہ کا انتظام. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے میں نمایاں ہدایات ارشاد فرمائی ہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے جو مصیبت زدہ ہیں، غربت کا شکار ہیں، ان کے ساتھ آپ کو کیسا سلوک کرنا چاہیے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پڑوس میں کوئی ہمارا بھائی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر بھوکا سو جاتا ہو تو ظاہر ہے کل قیامت میں ہم سے اس کے بارے میں باس پرس ہوں گی، کیونکہ وہ انسانی نقطہ نظر سے ہمارا بھائی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ میں آسودہ ہو کر رات میں سو جاؤں اور میرا پڑوسی جو غیر مسلم بھائی ہے ظاہر ہے وہ بھوکا پیاسا رہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت زدہ لوگوں کی دستگیری فرماتے تھے، ان کی مدد فرماتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سارے ایمان والوں کو بھی، ساری انسانیت کی بھی بات کی ہدایت دی ہے کہ وہ خلق خدا کی خدمت کریں، ان کی ضرورتوں کو پوری کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے. اس ارشاد پاک کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری انسانیت سے کیا تعلق تھا، کیا ربط تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے کنبہ اور قبیلہ ہے. احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ تعالیٰ کو سارے انسانوں میں وہ انسان زیادہ محبوب ہے جو اس کی رعیت، اس کی مخلوق کے ساتھ شفقت کا، محبت کا، رحمت کا برتاؤ کرتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پیغام ہی نہیں دیا بلکہ آپ ساری انسانیت کے لیے پیغام رحمت بن گئے، اور وہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کے لیے آپ دستگیری کرنے والے بن گئے. جو فاقہ زدہ تھے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھانے پینے کا انتظام فرمایا. جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبت کو دور کرنا آپ نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا. اور خدمت خلق بہرحال یہ اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان میں ایک شعبہ خدمت خلق کا بھی ہے. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے ساتھ ان کی ضرورتوں کے پوری کرنے والے، ان کا مداوع کرنے والے تھے. جہاں انسانیت کی مادی ضرورتوں کی تکمیل آپ فرمایا کرتے تھے، وہیں جو ان کی روحانی ضرورت ہے، ظاہر روح جو تقاضا کرتی ہے، اس کی تعلیم بھی آپ نے انسانیت کو دی تاکہ کہ انسان کی مادی ضرورتیں بھی پوری ہوں، اس کی روحانی ضرورتیں بھی پوری ہوں. جی بہت بہت شکریہ.